اب میں اس کے بعد ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی صاحب جو رضا لائبریری سے وابستہ ہیں، ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی چیف میڈیکل آفیسر یونانی کے متعلق اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی صاحب۔ مجھے تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جوائن کیا ہے جی پہلا تجربہ ہی ہے، اور واقعی یہ بات اظہار کرنے میں کہ گزشتہ دنوں میں خاص طور سے رمضان میں جس حالات سے سارے لوگ گزرے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، اور کوئی ایسا گھر، خاندان یا رشتے دار میں کوئی بھی شخص ایسا نہ ہوگا جن کے یہاں یہ دردناک سانحہ نہ ہوگا۔ میرا آواز کیجیے نہیں، وہ آپ ہی تک رہے گی تو آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ آواز کھول رکھی، آواز آئی ہے؟ تیز بولیے جی تو اب آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ اچھا آواز آ رہی ہے، اور کیمرے کو درست کیجیے تاکہ آپ کی تصویر بھی دکھائی دے اس کا۔ تھوڑا تیز بولیے۔ اب نظر آئے ابو سعد صاحب، ٹھیک ہے، اسی پوزیشن پہ۔ جو ہے کافی لوگ ذہنی طور پر مغموم ہیں، اور وہ دکھ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں جو اپنوں کے جانے سے ہوا ہے، اور خاص طور سے اصلاحی جو حضرات رہے ہیں وہ یقینی طور پہ مدرسہ کے تعلق سے اور ان سے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ہر شخص ان کے تعلق سے افسوس کا اظہار ہے، اور کرنا بھی چاہیے ہمیں۔ میں کسی خاص شخص کے تعلق سے تو کوئی بہت ڈیپ میں یا بہت معلوماتی چیزیں نہیں دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں۔ ہاں البتہ ان میں جو فہرست سامنے ہے، کچھ میرے ذاتی تعلقات لوگوں سے رہے ہیں تو اس کا اظہار خیال کر سکتا ہوں میں۔ جیسے ڈاکٹر ابو سعد اصلاحی صاحب، وہ ہمارے گاؤں میں ان کا ننھال تھا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو مسجد فاروقیہ ہے سرائے میر میں، فاروق صاحب وہ ان کے نواسے تھے، اور وہ راجہ پور شکرور میں آتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا تب سے میں ان کو جانتا تھا وہاں پر، اور ہمارے ہاں وہ ایک بیٹھک تھی صابر چچا کی، وہاں پر ان کو میں کافی دیکھتا تھا، اور ان کو مطلب ایک چیز میں یہ دیکھتا تھا کہ وہاں پر جب آتے تھے ان کو کسی کھیل وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ کتابیں لیے بیٹھے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی ان کا جو مزاج تھا وہ بہت ہی شگفتہ مزاج تھے، وہ سارے لوگوں سے ویسے ہی گفتگو کرتے تھے جو آپ نے دیکھا ہوگا پوری زندگی ان کا طور طریقہ رہا۔ اور ہم لوگ جب اسلام پہ عربی اول میں آئے ہیں تو ابو سعد بھائی اس وقت فارغ ہو چکے تھے، تو جا چکے تھے، کیونکہ ہم سے وہ تقریباً 8-9 سال وہ سینئر رہے ہوں گے۔ پھر جب میں لکھنؤ گیا وہاں سے تو پتہ چلا کہ لکھنؤ میں بھی ابو سعد بھائی نے BA وغیرہ کیا۔ ایک دلچسپ بات ان کے تعلق میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ رہا ہے کہ لکھنؤ میں ہمارے 2 بیچ کے سینئر ساتھی رہے ہیں ابو سفیان بھائی کا، لکھنؤ والے پروفیسر ابو سفیان صاحب، اور ریاض اصلاحی اور ہادی صاحب تھے۔ یہ لوگ تھے جو ہم لوگوں سے سینئر سے لکھنؤ جاتے تھے، اور وہاں پر زیادہ تر سبجیکٹ لوگ لیتے تھے، عربی، فارسی اور تاریخ، ہسٹری۔ لیکن ابو سعد بھائی نے، میں نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے اکنامکس سبجیکٹ لے رکھا تھا اپنے BA کے، تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں اکنامکس سبجیکٹ لوں، لیکن پتہ ہی چلا کہ صاحب وہ بہت زیادہ ٹف ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا موضوع چینج کر کے اپنا سبجیکٹ چینج کر تاریخ لے لیا۔ تو ابو سعد بھائی پھر جب علی گڑھ میں ہم لوگ پہنچے تب بھی وہ علی گڑھ میں جب گئے تو وہ ان کا انٹرنشپ وغیرہ چل رہا تھا، تو ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ اس کے بعد وہ میڈیکل آفیسر بنے، تو لیکن یہ کہ گاؤں میں آنے جانے کی وجہ سے ان سے تعلقات رہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں کہ پروفیسر عبید اللہ فراہی صاحب وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب گئے تھے لکھنؤ تو انہوں نے ہی ہمیں مدد کی تھی، ہمارا ایڈمیشن کروایا تھا، اور ہمارے لیے وہاں پر ریزیڈنس وغیرہ کی ساری۔ ہم لوگ عارف اصلاحی یہاں پر موجود بھی ہیں، ابو سفیان بھائی شام کو اکثر ان کے گھر جایا کرتے تھے شام کی چائے پینے کے لیے، اور بڑی زیادہ گفتگو ان سے رہتی تھی ان لوگوں سے۔ تو عبید اللہ فراہی صاحب ہوئے، راشد ندوی صاحب بھی میرے استاد ہیں جو علی گڑھ میں عربی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر رہے ہیں۔
میں مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب گڑھی صاحب ان کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جب اصلاح پہ پڑھتا تھا تو خاص طور سے جماعت اسلامی کے لٹریچر میں وہیں سے جا کے لاتا تھا، اور اسی زمانے میں میں نے مولانا مودودی صاحب کی بہت سی کتابیں پڑھی۔ وہ بھی بیچارے بہت کوآپریٹو تھے۔ ایک تو اور چیز میں بتاؤں گا کہ مولانا بشیر احمد اصلاحی صاحب کی جب ہم لوگ لکھنؤ گئے تو جماعت اسلامی کے دفتر میں گولا گنج میں اس وقت تھا، انہی کے سفارش سے اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ کچھ دن وہاں ٹھہرے تھے، بعد میں ریزیڈنس وغیرہ کیا۔ اب مولانا انیس اصلاحی صاحب جب ہم لوگ بڑی کلاسوں میں تھے تو مولانا انیس اصلاحی صاحب اس وقت مدرس ہوئے تھے اصلاح پر، لیکن ہم لوگوں کو جو تعلق تھا تو ایسے ہی تھے جیسے وہ ہمارے سینئر ہوں، استاذ کی حیثیت سے ہم لوگوں کا اس انداز کا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی بے تکلف انداز سے وہ مولانا انیس صاحب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور واقعی میں یہ تو کہتا ہوں کہ ان کی گفتگو واقعی بہت چاشنی تھی۔ مولانا انیس صاحب کی جب گفتگو وہ کرتے تھے تو واقعی مطلب اندازہ یہ ہوتا تھا، اور ایک دلچسپی رہتی تھی ان کی تقریر میں، خطابت میں بے پناہ مطلب سلاست روانی رہی ہے، اور کس بھی موضوع پہ گفتگو کرتے تھے معلوم ہوتا تھا کہ الفاظ ان کے زبان سے نکل رہے ہیں، یہ ساری ان کی صلاحیت تھی۔ یہ سارے لوگ چلے گئے۔ اسرائیل صاحب کی بات یہاں پر آئی ہے۔ اسرائیل صاحب آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ چھوٹی بورڈنگ میں ہم لوگ جب رہا کرتے تھے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں گیٹ پہ رہا کرتے تھے، آنے جانے والے لوگوں سے سب کو وہ سلام کرتے، محبت سے رہتے۔ تو ان لوگوں کے جانے کی وجہ سے واقعی ہم تمام لوگوں کو بہت ہی درد ہوا ہے، بہت تکلیف، اور مدرسہ کے جو متعلقین ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ان کے لیے، ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے رہیں، اور مطلب بس ان کے متعلقین اللہ تعالیٰ کرے، اور یہ جو یعنی نقصان ہے، ناقابل تلافی نقصان ہے، اس کی بھرپائی بہت مشکل ہے۔ میرے اسی طرح کے مطلب خیالات ہیں جن سے میرے تعلقات رہے ہیں، ان کے تعلق سے میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ کچھ ہمارے گاؤں کا ساجد اصلاحی جو ہے، میں جامعہ ملیہ میں تب میں نوکری میں آ گیا تھا، میں جب جامعہ ملیہ میں جاتا تھا تو اس کے کمرے میں، اب علاؤالدین بھائی کمرے میں، فیضان کے کمرے میں، یہ لوگ سینئر ہو گئے تھے، عبید بھائی کے کمرے میں میں آ جایا کرتا تھا، لیکن بعد میں کرولے کے جو عارف رہے ہیں ان کے ہاں جایا کرتا تھا، پھر ساجد بھی وہاں جامعہ ملیہ میں تھے، ان کے ہاں تو ان لوگوں سے میرے ذاتی تعلقات رہے ہیں، اس لیے واقعی مجھے ان لوگوں کے تعلقات کی جو نوعیت رہی ہے، ان لوگوں کے جانے سے مجھے بہت کافی دکھ اور یہ اظہار جو بات میں نے کہہ دی۔ بہت بہت شکریہ۔